السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے مائی مدر ایٹ 66 کی انٹروڈکشن لی تھی، تو آج ہم اس پوئم کی لائنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی لائن جو ہے، ڈرائیونگ فرام مائی پیرنٹس ہوم ٹو کوچین لاسٹ فرائیڈے مارننگ. Kamala Das says that she was driving from her parents' home. اپنے ماں کے گھر سے وہ ڈرائیو کر رہی تھی ٹو کوچین. ان کو کوچین ایئرپورٹ تک جانا ہوتا ہے لاسٹ فرائیڈے مارننگ. شکروار کی صبح تھی اور جمعہ کا دن تھا، تو دونوں ایک ساتھ تھی، بیٹی اور ماں، اور ان کو ایئرپورٹ پہ جانا ہوتا ہے. سمپلی شی واز ڈرائیونگ ہر اون کار. اس کی ایک اپنی کار تھی. I saw my mother beside me. I saw my mother beside me. اور میرے بغل میں، beside here means near, beside means alongside, beside means close. میرے بغل میں میری ماں بھی تھی اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا. اور ماں کو جب وہ دیکھتی ہے، ایک ہی گاڑی میں دونوں سوار ہوتے ہیں، doze. She was dozing. انگلش میں کہیں گے شی واز سلیپنگ سلائٹلی. اونگنا، وہ اونگ رہی تھی. اوپن ماؤتھ، اس کا منہ جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. ہر فیس ایشین لائک، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ پیلا پیل نظر آ رہا تھا. اینڈ دیز آر دا سائنز آف اولڈ ایج. ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم اس کی ماں جو تھی، شی واز 66 years old, and these are the signs of old age. Her face ashen like that of a corpse. اس کا چہرہ جو تھا وہ پیلا نظر آ رہا تھا، like that of a corpse، جس طرح ایک لاش ہوتی ہے، ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. اور ڈیڈ باڈی میں بھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، دیٹ لکس کلر لیس، دیٹ لکس پیل. اور اسی لیے یہاں پہ ماں کو ڈیڈ باڈی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. اینڈ ہیئر دا پوئٹک ڈیوائس یوزڈ از سملی. یہاں پہ سملی اس نے یوز کیا ہے پوئٹ کملا داس نے. اینڈ ریئلائزڈ ود پین that she was as old as she looked. اب ان لائنز کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ and realized with pain that she was as old as she looked. اب سچ مچ میں جو کملا داس تھی، a painful thought came to the poet's mind. اب ایک عجیب سا خیال اس کے دماغ میں آ رہا ہے، ایک درد، ایک دکھ. And what she realized، اس کو احساس ہوا بیٹی کو، that her mother had become very old. سچ مچ میں حقیقت یہ تھی اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی. and would not live for long and would not survive. وہ زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہ سکتی ہے. اور یہی احساس ہوا بیٹی کو ماں کی حالت کو دیکھ کر. but soon put that thought away. اس سوچ کو، جو ماں کے خیالات آ رہے تھے بار بار، جو تنگ کر رہے تھے اس کے ذہن کو، ان خیالات کو نکالنے کے لیے، to put that thought away, to dry out the negative feelings. اس سوچ کو، ان خیالات کو جو دماغ میں بار بار آ رہی تھی. اور پوائٹس کملا داس جو ہے اس نے کیا کیا؟ and looked out at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. تو یہاں پہ a contrast, a device of contrast has been used. یہاں پہ دو چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے. اب یہ جو ماں کے خیالات تنگ کر رہے تھے، she looked out at young trees. جب اس نے باہر دیکھا، اس نے درختوں کو دیکھا. جب بھی ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ درخت جو ہے they are sprinting. sprinting means they are running. جیسے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے تھے درخت. اینڈ میری مینس، میری ہیئر مینس ہیپی. ہیپی چلڈرن، بچے جو بہت خوش تھے. اسپلنگ آؤٹ آف دیئر ہومز، وہ بھی گھروں سے باہر تھے. اسپل مینس ٹو موو، ٹو فال. بچے بھی باہر تھے، وہ کھیل رہے تھے. اور اب یہاں پہ کنٹراسٹ جو یوز ہوا ہے، دیٹ از کہ ایک طرف سے ماں کی تصویر کو بیان کیا جا رہا ہے جہاں
شاعرہ کو اپنی ماں کی موت نظر آ رہی تھی اور یہ جو خیالات اس کو تنگ کر رہے تھے، اسی لیے اس نے اس سوچ کو نکالنے کے لیے شی لکڈ آؤٹ سائڈ، اس کی جو کار کی ونڈو تھی اس سے باہر دیکھا اور اس نے دیکھا the trees were sprinting, the happy children they were playing، وہ کھیل رہے تھے، اور ہم کہیں گے کہ ایک طرف سے اس کو موت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف سے وہ زندگی باہر نظر آ رہی تھی جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. where the life was full of energy, where the life was full of vitality, where the children were playing, where the life was full of hustle and bustle. اس کے بعد the poet says but the airport security check up، اب اس سٹیج پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ سیکورٹی چیک اپ سے گزرنا ہے. ایئرپورٹ پہ نارملی جو سیکورٹی چیک اپ ہوتا ہے، دس از دا کلائمیکس آف دا پوئم جو کل میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا. اسٹینڈنگ اے فیو یارڈس اوے دا پوئٹ سیز، میں کچھ قدم کی دوری پر تھی. اب یہاں پہ جو سیکورٹی چیک وہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے جو کریٹیکل انالیسس جب ہم کرتے ہیں کسی پوئم کی، بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ایک فاصلہ تھا ماں اور بیٹی، ایئرپورٹ کے وقت بھی ان کے درمیان ایک فاصلہ تھا. تو ہاؤ کین وی ایکسپلین دیز لائنز؟ تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ راستے میں گاڑی میں، حالانکہ دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے اور بالکل ایک ساتھ نزدیک تھے. The poet had not spoken a word to her mother all through the drive. اس بیٹی نے ماں کے ساتھ کچھ بھی ایکسچینج نہیں کیا، ایک جملہ بھی ایکسچینج نہیں کیا، وہ خاموش رہی. اینڈ ایون ناؤ، اور جہاں سیکورٹی چیک اپ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، شی جسٹ لکس ایٹ ہر فرام اے ڈسٹینس، وہ دور سے ہی اپنی ماں کو دیکھتی ہے لیکن اس نے ایک بات بھی ماں سے نہیں ایکسچینج کی، کچھ بھی ایکسچینج نہیں کیا. اب سیکورٹی چیک اپ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایک فاصلہ تھا، اور اسی لیے یہاں پہ جو کرٹکس کہتے ہیں اس کے بارے میں، perhaps it is a sad reflection of how indifferent the modern youth have grown towards their aged elders. اور یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آج کل یہ اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے وہ انڈیفرنٹ ہے ٹورڈز دیئر ایلڈر، جو ایجڈ ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ کرٹکس کہتے ہیں کہ جو کملا داس تھی وہ ایک فاصلے پر تھی، حالانکہ دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک ورڈ بھی آپس میں بیٹی اور ماں نے ایکسچینج نہیں کیا ہے. اینڈ اٹ شوز اور اٹ ریفلیکٹس دیٹ ہاؤ مچ دی ماڈرن یو دے آر انڈیفرنٹ ٹورڈز دیئر ایلڈرس. تو دس از امپورٹنٹ پوائنٹ جو ایگزام میں آ سکتا ہے. تو آگے I looked again at her wan pale، تو جب وہ ایک فاصلہ تھا، اب کمالا داس کو she went through security check up، اس کو سیکورٹی چیک اپ سے گزرنا تھا، تو ماں کی طرف اس نے دوبارہ دیکھا. I looked again at her، میں نے اپنی ماں کی طرف پھر دیکھا. Wan means colorless، پیل، اس کا چہرہ ویسا ہی نظر آ رہا تھا، پیلا زرد رنگ کا. As a late winter's moon، اور poet she has compared her mother's face like a late winter's moon، اس نے ونٹر کی مون کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کو تشبیہ دی ہے. کبھی یہ ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے ہاؤ کین وی ایکسپلین لیٹ ونٹرس مون اور ماں میں کیا سملیرٹی تھی، تو ہم ایسے اس کو ایکسپلین کریں گے. ونٹر جو ہوتا ہے لائک اولڈ ایج اٹس اے ٹائم آف ان ایکٹیویٹی، ونٹر جو ہوتا ہے لاسٹ فیز ہوتا ہے سیزن کا، اولڈ ایج از دا لاسٹ فیز آف ہیومن لائف، بڑھاپا بھی آخری فیز ہوتا ہے. جسٹ ایز ونٹر از دا لاسٹ فیز آف ایئر، جس طرح سال کا آخری مہینہ جو ہوتا ہے ونٹر ہوتا ہے، اور ونٹر میں اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہے. ونٹر کے اگر مون کو بھی ہم دیکھیں گے، اولڈ ایج میں جیسے انسان ہوتا ہے اے مین گروز پیل کلرلیس لائک ڈیتھ، اولڈ ایج میں بھی جو انسان ہوتا ہے وہ پیل ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے.
اور وہ اس کی تصویر خاص طور پر وہ ایک موت اس کے اندر نظر آ رہی تھی، اور ماں کو اسی لیے یہاں پہ مون کے ساتھ، ونٹر کے مون کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. جسٹ ایز دا مون ان لیٹ ونٹر لکس پیل، جس طرح ونٹر کا جو مون ہوتا ہے وہ پیل ہوتا ہے، کلر لیس ہوتا ہے، تو دیٹ ڈس اپیئرس، جو ڈس اپیئر ہوتا ہے. اور اسی طرح اب یہاں پہ پوائٹس جو کملا داس ہے، اسی لیے اس نے اپنی ماں کو اس ونٹر کے مون کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اینڈ فیلٹ دیٹ اولڈ فیملیئر ایک مینس پین. اب کملا داس کہتی ہے کہ مجھے ایک درد، ایک دکھ، ایک خوف پیدا ہوا. ایک ہیئر اٹ مینس پین. تو آپ جانتے ہیں when a child is not able to see its mother، جب ایک بچہ بھی جب چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو ماں جو ہے، ماں اور بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے، تو بچہ نارملی اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے بچپن میں، she or he begins to cry، وہ he or she starts crying، وہ بھی cry کرتے ہیں، چلاتے ہیں. اور اس کو کیا خوف ہوتا ہے؟ it always fears that it will lose its mother. بچپن میں بھی جو ڈر ہوتا ہے ایک بچے کو ماں کی، ماں کہاں گئی، تو وہ جو خوف ہوتا ہے کہ ماں کہاں گئی، تو کافی سینسیٹیو ہوتا ہے بچہ، وہ اپنی ماں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا. اور وہی دکھ اور وہی درد یہاں پہ اس پوائٹ کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں بھی یہی خوف مجھے تھا کہ ماں بالکل بھی جب ادھر ادھر جاتی تھی تو وہ ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے، دیٹ شی ول لوز اٹس مدر. اور وہی خوف اس کو یہاں پہ بھی پیدا ہوا. دیٹ از وائی شی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز سائٹ. وہ اپنی ماں کا جو نظارہ ہے، اس کی شکل جو ہے، وہ اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی ہے. آف اٹس مدر ایون فار اے مومنٹ. ایک لمحے تک بھی، ایک سیکنڈ تک، ایک منٹ تک وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی ہے. اور یہی وہ بچپن کا بھی، وہ ایک بچے کے پاس بھی یہی دکھ درد ہوتا ہے، ایک بچہ جو انتہائی سینسیٹیو ہوتا ہے. تو اسی کے بارے میں یہاں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ فیملیئر ایک کیا ہوتی ہے، یہ کون سی فین ہوتی ہے، یہ کون سا فیئر ہوتا ہے. تو یہ وہی بچپن والا فیئر ہوتا ہے. دس ویری فیئر، یہ جو خوف ہوتا ہے، فل دا پوائٹس ہارٹ ایٹ دا مومنٹ. اور جو کملا داس ہے وہ کافی دکھ بری ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، whether she will meet her mother again or not. اور this is the familiar ایک، this is the familiar means popular، this is the pan. my childhood fear، جو بچپن میں کو خوف ہوتا ہے ایک بچے کو، وہ ماں کسی بھی وقت جب ادھر ادھر جاتی ہے تو بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ ماں کہاں گئی. دیٹ از the fear of separation. اور آخر پہ but all I said was see you soon اماں. تو یہاں پہ اب یہاں پہ کیسے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے see you soon اماں. ماں کی یہ حالت کو دیکھ کر میں نے کچھ نہیں کہا. all I said was see you soon اماں. میں نے ماں کو کہا کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھوں گی. تو اب یہاں پہ یہ کیا کہ she is quite hopeful، ایک امید ہے. She feels that she would perhaps never see her mother again, but reality is something different. حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن اندر سے دکھ ہے، اندر سے درد ہے. ہوپ، ایک امید ہوتی ہے شاید میری اور میری ماں کی ملاقات دوبارہ ہوگی. But we can say there is a thin lid on the bitter reality. ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. She is not confident, she is hopeful, she is not confident whether she will meet her mother again or not. All I did was smile and smile and smile. اب آخری سٹیج پہ میں نے کیا کیا؟ The poet Kamala Das says, all I did was smile and smile and smile. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے مسکرایا. اور کیوں مسکرایا؟ تو اس مسکرانے میں اگر ہم دیکھیں گے، یہ مسکرانا جو ہے اٹس اے پورٹریٹ اسمائل، دیر از نو ریئلٹی ان اٹ.
تو اب یہ اسمائل جو ہے دس اسمائل از آن دا سرفیس اونلی، یہ ظاہری طور پر ہمیں لگے وہ مسکرا رہی تھی، بٹ دیر از اے بٹر ریئلٹی، ریئلٹی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں آگے جا کر ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اسی لیے وہ سمائل دیتی ہے، وہ ضرور مسکراتی ہے، ایک امید پر وہ اس پوئم کو ختم کرتی ہے، ایک امید، سائن آف ہوپ. لیکن ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. اب ہم اس جو یہ سمائل ہے وہ اسی لیے وہ سمائل کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ وی کین سے شی مینیج ٹو ہائڈ ہر پین، وہ اپنے دکھ اور درد کو وہ اندر سے ہی برداشت کرتی، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی، اور اسی لیے وہ سمائل دے رہی ہے، اور ریئلٹی کچھ اور ہے. تو بچوں آج ہم نے اس پوئم کو ایکسپلین کیا. اگر کسی بھی جگہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا اور کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ مہربانی کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور تاکہ آپ کا جو ڈاؤٹس ہے وہ میں آپ کو کلیئر کروں گا. تو یہاں پہ بھی اس پوئم میں پوئٹک ڈیوائس یوز ہوئے ہے، اور ایک پوئٹک ڈیوائس جو امپورٹنٹ یہاں پہ یوز ہوا ہے دیٹ از سملی، کہ شاعرہ نے یا شاعر نے اپنی ماں کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایشین لائک، ہر فیس ایشین لائک. تو سملی جو ہوتا ہے ایز آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اٹ، کہ سملی اٹس اے فگر آف اسپیچ بیسڈ آن انڈائریکٹ کمپیریزن، دا ورڈس لائک اینڈ ایز اور یوز اٹ، لائک ہم ایز یوز کرتے ہیں. تو اسی لیے ماں کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لٹریری ڈیوائس اس میں امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح جو کملا داس ہے اس نے اپنی ماں کو، شی واز لکنگ لائک اے کاپس، وہ ڈیڈ باڈی کی طرح نظر آ رہی. کبھی اس نے ایز اے لیٹ ونٹرس مون، کیوں اس نے اپنی ماں کے چہرے کو تشبیہ دی لیٹ ونٹر کے مون کے ساتھ. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تھینک یو.